بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 10 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ صورت مکی ہے کہ اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دے رہے تھے. تو اس وقت جو ہے مشرکین مکہ، جو یہ ہٹ دھرم قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہی تھی اور آپ کو ستا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اور یہ جب صورت نازل ہو رہی ہے اس وقت وہاں جو ظلم ستم ہو رہا تھا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے 7 قوموں کا حالات بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں جب نبی آئے تو ان کے قوموں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. یہاں جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرعون کی قوم کو ظالم سے خطاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ظالم قوم کہتا ہے، یعنی دنیا کی سب سے ظالم قوم اس وقت فرعون کی قوم تھی. فرعون کو ظالم کہتا ہے. یہ جو ہے فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بنی اسرائیل پر جو ظلم ہوا، یہ تم جو آج جو مکے کے مشرکین ظلم کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ظلم تھا. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا. ظالم قوم کے پاس جا. ظالم کا نام لقب دیا ہے فرعون کو. ظالم اس وقت کی سب سے ظالم دنیا میں قوم جو تھی فرعون، ظالم قوم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ان کے لڑکوں کو مارتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یہ دنیا کی سب سے ظالم قوم تھی اس وقت. اور آج دنیا کی سب سے ظالم قوم وہی بنی اسرائیل ہے، جو لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتی، لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتی، اور ایک دنیا میں فساد برپا کی ہوئی ہے. آج کے دور کی سب سے ظالم قوم یہی بنی اسرائیل پہ جو فرعون ظلم ڈھاتا تھا، آج کے دور میں یہی بنی اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ظلم کو زیادہ دن برداشت نہیں کرتا، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی بنانے کے بعد فرعون کے دربار میں گئے اور انہوں نے کس طرح سے فرعون کو دعوت دی۔ فرعون بادشاہ شاطر موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا۔ تو اس وقت جو مکے میں ظلم ڈھا رہے ہیں تو یہ بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور آج بھی جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں تو یہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ ظالم قوم کہتا اللہ تعالیٰ، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، ظالم قوم کے پاس جا۔ کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، میرے رب۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس وقت کہہ رہا ہے کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ اور اسے نرمی سے دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اس نے عرض کیا، میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، آپ جو ہے میری زبان بھی تھوڑی سی نہیں چلتی، میرے سے اچھی جو صلاحیت ہے میرے بھائی ہارون میں ہے، وہ اچھی تقریر بھی کرتے ہیں اور اچھی بات بھی رکھ سکتے ہیں فرعون کے سامنے۔ آپ ان کی طرف رسالت بھیج دیجئے، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجئے، اور مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا، جس سے وہ آدمی مر گیا تھا، تو اس کا الزام بھی ان پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے وہاں سے مصر سے بھاگ کر مدین گئے تھے۔ وہ 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال کے بعد جب آپ واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے یہاں ایک جرم کا اور مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے مار نہ دے، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے جو ہے تو اس جرم کے اس میں قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہارون علیہ السلام کو نبی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نے جو اللہ سے درخواست کی اس کو قبول کرتا ہے، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بناتا ہے اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی تھی، عصا جو زمین پر ڈالنے کے بعد اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور ان کا ہاتھ جو بغل سے نکالنے کے بعد چمکتا تھا، یہ دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب
کچھ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے، یہ تمام دنیا کا کائنات کے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو جو یہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا ہے، یہ ظلم ڈھانا چھوڑ دے اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے 2 دعوت لے کر گئے فرعون کے پاس۔ ایک تو فرعون کو دعوت دی کہ تو بھی ایمان قبول کر لے، ایک اللہ کو مان، اور دوسری یہ کہ تو جو یہ ظلم ڈھا رہا ہے بنی اسرائیل پر، یہ ظلم ڈھانا بند کر دے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، یعنی اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب یہاں فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تو جو ہے ہمارے پاس گھر میں بچہ سا نہیں پلا۔ اس بات سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فرعون تھا دوسرا فرعون تھا۔ پہلا فرعون، اس کا باپ وہ مر چکا تھا اور اس کا بیٹا اب اس تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب جو ہے تو فرعون ہوتا تھا۔ تو یہ دوسرا فرعون ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسرا فرعون ہے۔ اگر وہ پہلا فرعون رہتا تو کہتا تھا کہ کیا ہم نے تجھے بیٹا جیسا نہیں پالا تھا، لیکن یہاں فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کی کئی سال ہمارے یہاں گزارے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے فرعون کہ تو نے جو ہے کئی سال جو ہے ہمارے محل میں گزارے، ہم نے تجھ اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، اور اس کے بعد تو نے جو ہے کر گیا جو تو کر گیا۔ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے، تو جو ہے بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانی میں کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں وہ جو قتل جو ہے، جو میں نے گھوسا مارا تھا، وہ میں نادانی میں کر گیا۔ یعنی وہ جو دو آدمیوں کا جو جھگڑا ہو رہا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا اور ایک جو ہے فرعون کے قوم سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے جو بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے قتل کے ارادے سے گھوسا نہیں مارا تھا، بلکہ ایک گھوسا مارا اور وہ ایک گھوسے سے مر گیا۔ تو میں نے وہ کام نادانی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر جو ہے میں تمہارے ڈر سے جو ہے مصر چھوڑ کر بھاگ گیا، مدین چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو نبی بنائے، حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا، اور مجھے جو ہے رسولوں میں شامل کیا، مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو رسول بنایا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے،
تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. اور اس نے جو دوسرا جو فرعون کہا کہ ہم نے تجھ کو محل میں بچپن سے پالا پوسا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تیرا دوسرا احسان جو تو جتلا رہا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا. اگر تو غلام نہیں بناتا تو نہ میری ماں مجھ کو صندوق میں ڈالتی اور نہ دریا نیل میں بہا دیتی تھی، اور نہ تیرے خوف سے اس نے مجھ کو دریا میں بہا دیا. کیونکہ اس وقت جو فرعون تھا وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا، فرعون کہتا ہے اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے رب العالمین نے نبی بنایا ہے، تو فرعون کہتا ہے رب العالمین کیا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب. رب العالمین جو ہے وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اور وہ ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پورے کائنات کا رب ہے. اگر تو یقین لانے والا ہے تو رب العالمین زمین آسمان اس کے درمیان میں جو ہے دنیا کی کائنات کے تمام کائنات کا رب ہے. اگر تو یقین لانے والا ہے. فرعون نے اپنے گرد پیش کے لوگوں سے کہا، یہ جو ہے واقعہ جو پیش آ رہا ہے یہ فرعون کے دربار میں پیش آ رہا ہے. فرعون کے دربار میں لوگ بھی موجود ہیں. تمام لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. فرعون جو اپنے دربار میں جو لوگ موجود ہیں فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا، سنتے ہو موسیٰ نے کہا. فرعون جو ہے درباریوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ سنتے ہو یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب جو گزر چکے ہیں، یعنی وہ رب العالمین تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب جو گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کا بھی رب. فرعون نے حاضرین سے کہا، فرعون جو ہے درباریوں میں جو لوگ ہیں ان سے کہتا ہے، تمہارا یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. فرعون کہتا ہے کہ یہ جو رسول صاحب ہیں یہ تو بالکل ہی پاگل ہی معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب، یعنی مشرق مغرب یعنی دنیا کی تمام کائنات کا رب. اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں، اگر تم تھوڑی سی عقل رکھتے ہو تو ان سب کا رب. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اب فرعون یہاں دھمکی پر اتر آتا ہے. یعنی وہ فرعون جو ہے صرف مصر کا بادشاہ ہے، وہ مصر پہ حکومت کرتا ہے، وہ دریائے نیل پہ صرف حکومت کرتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے پورے کائنات کا ذکر کر رہے ہیں. زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ ساری کائنات کا رب. تو لاجواب ہو جاتا ہے فرعون. اب دھمکی پر اتر آتا ہے. ہر دور کا جو فرعون ہوتا ہے یہی کام کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو
تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانے میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے فرعون۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک چیز، یعنی جو معجزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اگر میں وہ لے کر آؤں۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ فرعون کہتا ہے اچھا تو لے آ، تیرے رب نے جو تجھ کو دیا ہے، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ایک اژدھا بن گیا۔ جب فرعون کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو زمین پر ڈال دیا تو ایک وہ اژدھا بن گیا اور سانپ بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جو ہے تو بغل میں ڈالتے ہیں اور کھینچتے ہیں تو سب کے سامنے وہ ایک چمک رہا تھا۔ ہاتھ جو ہے تو چمکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس رکوع میں یہاں تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ ہم اس کے آگے کے رکوع کے حاصل مطالعہ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اے اللہ آج بھی دنیا میں جو فرعون بنے ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، یا نہیں تو ان کو دنیا سے نیست نابود کر دے۔ اور اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔